از لست دیدارش خسرو جتوا گفتن سرداد و نجادادن ناداداری رخیارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں. میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے. میرے بھائی اور دوستو، آج جو بات ہو رہی ہے یہ مفتی طارق مسعود صاحب اور مرزا علی بھائی جو ہیں جہلم والے، ان کے بارے میں گفتگو ہوئے گی. اور علماء کا اختلاف جو ہے یہ باعث رحمت ہے، باعث رحمت ہے. لیکن اگر کسی کو کسی علماء سے اختلاف ہے، اندرونی طور پر رنجش ہے، کسی بھی مسائل میں، فقہی مسائل ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، اس میں کوئی رنجش یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو باعث رحمت ایسے ہے کہ آپ جائیں ان کے پاس اور اپنا موقف رکھیں اور وہ آپ کو آگے دلائل دیں. یہ ہے اصولی سمجھدار والی بات ہے. اور اگر آپ یہ اب یوٹیوب کا نظام چل پڑا ہے اور سوشل میڈیا کا نظام چل پڑا ہے اور اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کے اور دینی کام کر رہے ہیں لوگ. کچھ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، لوگوں کے چہرے بدل رہے ہیں، لوگوں کے نظام بدل رہے ہیں، نمازی ہو رہے ہیں لوگ. اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب الحمدللہ بہت بڑے عالم ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں نے ان کے بہت بیان سنے اور ان کی بہت باتیں سنی. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. سارے بیان جتنے بھی ہیں ان کے بیانوں میں آخر لب لباب جو نکلتا ہے نا جی، لوگوں کی زندگیاں، نوجوانوں کی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آ جائیں. اور جو بیٹیاں، جو بہنیں ہیں وہ پردے میں آ جائیں، نمازی بن جائیں، شرم و حیا عام ہو جائے. ان کا یہ مقصد ہوتا ہے. کوئی فرقے بازی بات نہیں کبھی انہوں نے کی، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو تخریب کاری پیدا کرے، جو جہاں توڑ پیدا کرے، ایسی بات انہوں نے کبھی نہیں کی. جتنے بھی میں نے ان کے بیان سنے ہیں. اسی طرح علی بھائی ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ موقف آپ نے ایسے رکھ دیے، ایسی باتیں اپنی رکھ دی ہیں جن میں کچھ ہے نا جی، بڑے ہیں جی، علم والے ہیں، علم والوں کی قدر کرنا چاہیے جی، لیکن کچھ باتوں کا کوئی مقصد نہیں نظر آتا ان کا. کچھ باتیں سمجھداری والی نہیں ہیں. دیکھیں نا، اگر کوئی مسئلہ آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ حل. آپ یوٹیوب پہ بیٹھ گئے ہیں اور یوٹیوب پر بیٹھ کے پوری دنیا فلانے کے بزرگ کو اس کو تھپڑ مار رہے ہیں، اس کو تھپڑ مار رہے ہیں. پھر وہ جب آپ کو تھپڑ مار رہے ہیں تو آپ کہیں مجھے نہ مارو تھپڑ، آپ آپس میں تھپڑ مارو. جب ان میں سے کوئی جیت جائے تو پھر میرے ساتھ. ایسے نہیں میرے بھائی ہوتا. آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی میری، یہ دیکھیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں میری بہت بڑی کرامت ہے، وہ آ ہی نہیں سکتے جہلم میں، وہ کبھی میرا سامنا نہیں کریں گے، کبھی جہلم میں نہیں آئیں گے، کبھی یوں نہیں کریں گے. اور لوگ بھی آپ کے پاس جاتے رہے ہیں، ہمیں خبریں موصول ہوتی ہیں، اور لوگ بھی آپ کے پاس جاتے رہتے ہیں، لیکن آپ وہ کسی کو مناظرہ نہ کرنے کا قانون بتا کر یا کسی کا دروازہ نہ کھولا جائے، ایسے مسائل آپ بتا کے اس کو رفع دفع کر دیتے ہیں. مفتی طارق مسعود ماشاءاللہ علم والے بندے تھے، وہ بہت علم والے سمجھدار آدمی تھے. وہ سیدھا آپ کے گھر نہیں گئے، وہ وہاں چوک جو ہے نا، مشہور چوک جو، وہاں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یوٹیوب پر مجھے جواب دیں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ مجھے فون کریں، انہوں نے کہا یہ نمبر آ رہا ہے اوپر، ٹھیک ہے، اور میرا دوست ہے اس جگہ پہ، لیکن مجھے یوٹیوب پر جواب دیں میری بات کا، اور میں آ جاتا ہوں. یہ مسائل ہیں، ان پر بات میں کروں گا اتنی دیر. ان پر بہت سمجھ والی بات، بہت اچھی بات کی. مرزا صاحب، پہلی بات یہ ہے، آپ بھی بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی مفتی صاحب ہیں، ہم نے نہ ان سے کچھ لینا نہ ان سے کچھ لینا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساری امت کو کہہ رہے ہیں جی، ساری امت کو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ جھوٹا ہے جی، وہ ان کے بزرگ ایسے ہیں، فلانے کے بزرگ ایسے ہیں، فلانے کے بزرگ ایسے ہیں. اچھا، اب صحابہ کے بزرگ خراب ہیں، بزرگ ان کے ٹھیک نہیں ہیں، وہ دین کی تبلیغ صحیح نہیں کر کے گئے. اب آپ ہی تو حال دور کے نا جی، حاضر کے بزرگ ہیں، تو آپ اچھا دین لوگوں کو سمجھا دیں، آپ اچھی بات لوگوں کو کریں، آپ ان کو دین سمجھا دیں. ان کو دین سمجھ نہیں آیا تھا، پچھلے جو بزرگ ان کو دین نہیں سمجھ آیا تھا آپ کے بقول. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پھکیاں کرا گئے، ایسے جھوٹی کر گئے، چلیں آپ کے بقول وہ ایسے کر گئے، لیکن آپ امت کو اچھی بات سمجھا دیں.
آپ امت کو اچھی بات کر دیں. آپ دیکھیں تو میں نے جتنے بیان, لوگ آپ کی باتوں کا یقین کرے تماشا مزہ لے رہے ہیں. جیسے ڈرامہ نہیں ہوتا وہ اسٹیج ڈرامہ, اس کا مزہ لیتے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. لوگ دین پر نہیں آتے ایسے, لوگ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, مزہ لیتے ہیں. یہ مولوی بھڑک رہا ہے, وہ مولوی بھڑکا رہا ہے. آپ سب کو بھڑکا دیں, آپ نے سب کو بھڑکا دیا. فلاں نے دیکھے نا, میرے باپ کو آپ یا میرے استاد کو آپ تھپڑ ماریں گے یا برا بھلا کہہ رہے ہیں, جس نے میری زندگی بدلی, جس نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا, جس نے مجھے اچھے اعمال, جھوٹ بولنا چھٹوایا, جس نے 5 وقت کا نمازی بنایا مجھے اور مجھے برے کاموں سے منایا, مجھے حق بات کی تلنگی کی اور میں نے اپنی زندگی بدلی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ آ گیا. اب آپ میرے استاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو کوئی ان کے مسئلہ ہے, مجھے غصہ آئے گا نا جی, میں کہتا ہوں میں جھوٹ بولتا تھا, مثال دے رہا ہوں, میں جھوٹ بولتا تھا, میں اپنے استاد کی وجہ سے جھوٹ بولنا چھوڑ گیا. میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں اپنے استاد کی وجہ سے نماز پڑھنی شروع کر دی. اچھا تلقین کی مجھے, بری تلقین تو نہیں انہوں نے کی مجھے. مثال کو میرا کوئی, میں جتنی بھی برائیاں کرتا تھا, میں اپنے استاد کی وجہ سے میں نے اپنی برائیاں سب چھوڑ دی. اب آپ ان کو برا بھلا کہیں گے تو مجھے تو غصہ آئے گا نا کہ میرے استاد نے مجھے برائی سے منع کر کے, مجھے چھڑوا کے مجھے ایک نیکی کے راستے پہ لگا دیا اور آپ میرے استاد کو برا کہہ رہے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں پہلے اپنا کر لیں, پھر مجھ سے رابطہ کر لیں. پھر آپس میں اگر وہ آپس میں کر لیں گے, دفاع ایک دوسرے کا کر لیں گے, تو آپ کیوں ایسے باتیں کرتے؟ پھر آپ گھر میں بیٹھ جائیں چپ کر کے. آپ اس کی بھی برائیاں بتا رہے ہیں, اس کی بھی برائیاں بتا رہے ہیں, اس کو بھی برا کہہ رہے ہیں, اس کو بھی برا کہہ رہے ہیں. جو وہ آپ سے بندے پوچھتے ہیں, ہاں بھی بھائی مجھے برا کہہ رہے ہیں, مجھے میری باتوں کا جواب دیں, پھر کہیں نہیں پہلے آپس میں آپ مل جل لو, پہلے آپس میں آپ باتیں کر لو, آپ وہ اپنے عقائد ٹھیک کریں, وہ اپنے عقائد آپس میں پہلے ملو, پھر میں آپ سے بات کروں. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی میرے بھائی, یہ تو سراسر. میں پہلے ایک بات بتائی ہے, نہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے کچھ لینا ہے اور نہ میں نے مرزا بھائی سے کچھ لینا ہے. میں حق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایسے باتیں کرتے ہیں, پھر ان کا جواب نہیں دیتے آپ. پھر آپ نے کتنے دعوے کیے کہ مفتی صاحب کبھی نہیں آئیں گے جہنم میں, مفتی صاحب کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے, یہ میری کرامت ہے. اب مفتی صاحب جہنم میں آ گئے اور ایک عزت طریقے سے اور ایک سمجھدار طریقے سے وہ اپنے جہلم کے چونک میں, اور آپ کو انہوں نے کہا کوئی 4-5 بندے ادھر ہوئیں گے اور 4-5-7 بندے آپ کے ہوئیں گے, ہم بیٹھ کے مسائل پہ بات کر لیں گے, کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی, کوئی مچھلی بازار. کتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے. اب اگر آپ ان سے مناظرہ نہیں کرتے, آپ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے, پھر آپ جو بزرگ ہیں, آپ اپنے فالوور, جتنے آپ کے فالوور ہیں, آپ اپنے سب فالووروں کو پھکی دے رہے ہیں. پھر آپ سب کو کہتے ہیں نا پھکی دے رہا ہوں میں, اس کو پھکی دے, پھر آپ سب کو پھکی دے رہے ہیں. اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں, یا تو آپ باتیں کرتے نا, اتنے بڑے دعوے آپ کرتے نا, آپ نے اتنے بڑے دعوے کر دیے کہ وہ آ نہیں سکتے, وہ کبھی نہیں آئیں گے, یہ میری کرامت. یا تو آپ یہ دعوے نہیں کرتے, میں آپ کے باتوں کا جواب دیں, یا تو آپ دعوے نہیں کرتے. اگر آپ نے دعوے اب کر دیے ہیں تو پھر ان کا جواب دیں. آپ اب آئیں ان کے ساتھ بیٹھیں, علمی, آپ کہتے ہیں نا علمی, نہ وابی نہ بابی فلانی, ہم ہیں مسلم علمی کتابی. اب وہ آپ کو علمی کتابی جو ہے نا جی, اس سے جواب دینے آئے ہیں آپ کو. آپ کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, ہر مسلمان علمی کتابی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اب آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب علمی جواب دینے کے لیے آئے ہیں, تو اب آپ ان کا دفاع کریں. اور خود نہیں آئے وہ, انہوں نے کچھ نہیں کہا آپ کو چھیڑا نہیں ہے. آپ تو چھیڑتے نا سب کو, آپ کہتے ہیں اس کو چھیڑا میں نے, اس کو, وہ کسی کو نہیں چھیڑتے. آپ کے کہنے پہ آئے, آپ نے بار بار کہا جی وہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ یوں کریں, میں ان کو جو کروں گا کبھی نہیں آ سکتے. اب وہ آ گئے ہیں آپ کے کہنے پہ, ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ ان کا دفاع نہیں کرتے, آپ ان کی باتوں کا علمی جواب دینے آئے ہیں, وہ بابوں کا جواب نہیں دینے آئے, وہ علمی جواب دینے آئے. اور سب سے بڑی فتح یہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی کہ وہ آپ کے اصرار آ گئے. جتنا آپ پکا ہو کے دعویٰ کرتے تھے نا, وہ کبھی نہیں آ سکتے, وہ کبھی نہیں آئیں گے. جتنا آپ پکا دعویٰ کرتے تھے وہ آ گئے آپ کے شہر میں. جی آپ کی تو کرامت یہیں ختم ہو گئی ہے, وہ آ گئے ہیں. اب آپ کوئی حجت بیان کریں, آپ کی حجت نہیں مانی جائے گی, آپ کی کسی قسم کی حجت کو سامنے نہیں رکھا جائے گا. کیونکہ آپ نے کہا تھا کبھی بھی آ جائیں, جب مرضی آ جائیں. پھر آپ نے کہا میری کرامت ہے, یہ وہ آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اب وہ آ گئے ہیں, یہی بڑی آپ کی کرامت ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کی حجت کوئی نہیں ہے, ان کی باتوں کا جواب دیں.
اب بعد میں آپ جو کہیں گے جی میں نے یوں کیا جی وہ فلانا آئے تھے وہ یوں کیا, پھر آپ ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ نے سیکورٹی کو بھی کہا کہ مفتی طارق مسعود انتشار پھیلانے آ رہے ہیں. پہلے تو آپ سب کو کہہ کے بھگا دیتے نا انتشار پھیلانے آئے تو پولیس رفع دفع کر دیتی تھی. تو مفتی طارق مسعود آپ کے پاس تو آئے نہیں انتشار, انہوں نے بڑی سمجھداری طریقے سے بات کی, آپ کے چونک میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں. تو ہمیں یہ پتہ بھی چلا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ وہ تخریب کاری کرنی نہیں ہے, پوری دنیا کو انہوں نے جواب دیا ہے, پوری دنیا کو بتایا کہ میں علمی جواب دینے کے لیے آیا ہوں. میں اب آپ بہت بڑی اپنے فالوور کو پھکی دے رہے ہیں, اب آپ اپنے فالوور کو اتنی بڑی پھکی اور دھوکہ دے رہے ہیں, اگر آپ ان کا جواب نہیں دیتے تو میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا. کسی کو برا بلا کہنا, پھر ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا, اس کو بھی آپ برا کہہ رہے ہیں, اس کو بھی آپ برا کہہ رہے ہیں. پھر آپس کا کوئی آپ سے جواب مانگتا ہے یا آپ سے کوئی پوچھتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں پہلے آپس میں آپ کرو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی یار, یہ تو کوئی آپ اس کو بھی تھپڑ مار رہے ہیں, اس کو بھی تھپڑ مار رہے ہیں. وہ آگے سے آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے تھپڑ نہ بھائی مارو, پہلے آپس میں آپ تھپڑ مارو پھر میں آپ جو جیتے گا میں اس کو تھپڑ کا جواب. یہ کیا بات ہوئی میرے بھائی, یہ تو کوئی سمجھداری والا طریقہ ہی نہ ہوا میرے بھائی. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے اور سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت, سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر, ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا, اور یہ دعوت و تبلیغ والا کام یہ اس امت کے ذمے لگ گیا ہے, اس امت کے ذمے ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کے جانا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنانا, اور اللہ کے احکامات پر چلنے والا بنا دینا. یہ ساری امت کا کام ہے, اور بہترین امت کا اعلان, کنتم خیر امت, تم خیر والی امت ہو, بہترین امت ہو جو لوگوں کو میری طرف بلاتے ہو, میری طرف برائی سے منع کرتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو اور مجھ پر ایمان رکھتے ہو. تو میرے بھائی اور دوست ایسے تخریب کاری کرنا, اور کسی کو آپ دیکھیں گے میرے اتنے فالوور ہیں, مثال دے رہا ہوں, میرے اتنے کتنے فالوور میرے نمازی بن گئے ہیں, کتنے فالوور میرے جنہوں نے داڑھی رکھ لی ہے, کتنے فالوور ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ آ گئے ہیں. اور کتنے ایسا تو نہ یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں, اس کو لوگ مزے لیتے ہیں, لوگ شرارتیں کرتے ہیں, لوگ دین نہیں سیکھتے, ایسے لوگ ایسے دین نہیں سیکھتے میرے بھائی, اور ایسے لوگ شرارتیں کرتے ہیں. تو نہ یا تو آپ دعویٰ نہ کرتے, اب دعویٰ کیا ہے تو مفتی صاحب کا سامنا کریں, اور مفتی صاحب کو, اور مفتی صاحب نہ کوئی انتشار پھیلانے آئے ہیں, نہ مفتی صاحب لڑنے آئے ہیں آپ سے, اور آپ کو علمی جواب دینے آئے ہیں. جو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پھکی دی فلانے کو, اب آپ کے فالوور کو بھی پھکی ہے اور آپ کو بھی پھکی ہے اگر آپ ان کے سامنا نہیں کرتے, ان کا جواب نہیں دیتے. تو میرے بھائی اور دوستو, علماء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بلند کریں, اللہ کی وحدانیت کو بلند کریں, ساری کی ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کر جہنم, یہ نبیوں والا کام ہے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور مفتی طارق مسعود صاحب کی بات ایک اور رہ گئی, ان کے جتنے بھی بیان ہیں وہ اصلاحی بیان ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے اصلاحی بیان ہوتے ہیں, اور سارے کے سارے اس لیے ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان, نوجوان نسل جو ہے اور نوجوان جو طبقہ ہے اور جتنی انسانیت امت ہے وہ کیا کرے, وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آ رہے, اور باشعور ہو کے زندگی گزارے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, گزر جائے گی, گزر رہی ہے, گزر جائے گی. ان کے میں نے جتنے بھی بیان سنے اس میں کسی بیان میں تخریب کاری نہیں کی انہوں نے, کوئی ایسا بیان نہیں ہے جس میں شرارت بازی کی ہو, کوئی ایسا بیان نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی توڑ پیدا کیا. تو میرے بھائی وہ علماء کرام کا اختلاف باعث رحم ایسے نہیں ہوتا کہ آپ, عوام کو کیا پتا مسائل کا, عوام کو کیا پتا, آپ اس کو پوری اپنا یہ بتا رہے ہیں, پورا اپنا بخاری شریف بتا رہے ہیں, ان کو کیا پتا یار, ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا کون سچا کون جھوٹا. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے چٹکلے سننے شروع کر دیں گے, آپ چٹکلے سنائیں گے, وہ سنیں گے, ہنسیں گے, اور جس کے جی میں جو آئے گا کسی کو برا کہہ دے, کسی کو ایسے نہیں. علمی اگر آپ بات کرتے ہیں تو علمی جواب دیں مفتی صاحب کا, نہیں تو پھر آپ فقی دے رہے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں جی. پھر آپ ہر بات میں جتنے آپ نے دعوے کیے ہیں, جتنی آپ نے باتیں کی ہیں, پھر آپ بھی سب کو پھکی دے رہے ہیں, اور سب کو آپ پھکی دے کے, اور آپ, میں کیا کہوں, میرے منہ سے الفاظ ایسے نہ نکلیں,
تو میرے بھائی علماء کا کام یہ ہے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، الملک لا شریک لا والفرد لا ند لا العلی لا سمی لا والغنی لا ظہیر لا، وہ اکیلا، اس کا مثل کوئی نہیں، وہ بلند، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ غنی، اس کا مددگار کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہے مملوک نہیں ہے، وہ جابر ہے مجبور نہیں ہے، وہ قاہر ہے مقہور نہیں ہے، وہ ناصر ہے منصور نہیں ہے، وہ رب ہے مربوب نہیں ہے۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ ہر ایک چیز کو ابتدا اور انتہا کی پوندیوں میں جکڑ کر چلتا ہے، وہ اپنی ذات میں اول ہے بلا بدایا، آخر ہے بلا نہایا، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء اور لیس کمثلہ شیء۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، نہ اس زمین میں نہ آسمانوں میں، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہے، زمین کا بادشاہ اللہ، رب المشرق، مشرق کا بادشاہ اللہ، والمغرب، مغرب کا بادشاہ اللہ، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب اللہ، مغربین کا رب اللہ، للہ المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، فینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، آسمانوں کو دیکھو تو اللہ، دریاؤں کو دیکھو تو اللہ، نہر ندی نالوں کو دیکھو تو اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے جو پتے پتے میں، ذرے ذرے میں چھایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پتے پتے میں، ذرے ذرے میں میں اس شخص کو اپنی ذات کے شاہکار دکھلاتا ہوں، لیکن آنکھ وہ ہو جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے۔ فرمایا پتے پتے میں، ذرے ذرے میں میں اسے اپنی ذات کے شاہکار دکھلاؤں گا، پھر خود کہے گا ہاں 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 وہ ہے، وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، احق من ذکر ہے، احق من عبد ہے، انصر من ابتغیا ہے، ارعق ملک ہے، اجود من سئل ہے، او سو من آتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے کہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما الا وحدہ، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، دن اس کا، رات اس کی، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع، چاند اس کے تابع، ہوائیں اس کے تابع، وإلی الارض کیف سطحها، یہ دیکھو سی کسی نے میں اللہ فرما رہے ہیں والارض فرشناها فنعم الماہدون، آسمان کو کیوں دیکھتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس نے اٹھایا آسمانوں کو؟ والسماء بنیناها بأید وإنا الموسعون وجعلنا السماء سقفا محفوظا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا کل لمن الارض من فیہا، اللہ کا دعویٰ سنو، کل لمن الارض من فیہا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو اجیر ولا اجار علیہ، کون ہے زمین کا مالک، کون ہے آسمان کا مالک؟ آسمان اسے قبضے میں، زمین اسے قبضے میں، ہوائیں اسے قبضے میں، موت اسے قبضے میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کا مالک، موت کا مالک، طاقت کا مالک، کبریائی کا مالک، جبروت کا مالک جل جلالہ، وہ شہنشاہ، وہ شاہان شاہ، وہ بادشاہ، وہ میرا مولا ہے، اس سے محبت کرو، اس کی تعریف کرو، اس جو تم سے محبت کیے بیٹھا ہے، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کیے بیٹھا ہوں، تجھے میرے حق ہے، تجھے مجھے محبت کر، تو بھی تو میری تعریف کر۔ ایک بدو مسجد میں بیٹھے اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو، ولا تخالطہ الظنون، اے وہ ذات جو کسی تخیل میں نہ سماتا ہو، ویصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے والے اس کا حق نہ ادا کر سکیں، ولا تغیہ الحوادث، جو کائنات کے انقلاب سے نہ ڈرتا ہو، ولا یخشى الدوائر، جو زمانے کی نرنگیوں سے نہ ڈرتا ہو، یعلم عدقۃ الامطار، جو بارش کے قطروں کی اعداد کو جانے، وعد ورق الاشجار، جو درخت کے پتوں کی اعداد کو جانے، وعد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جو دن رات کو جانتا ہے، جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے اس کی اعداد کو جانتا ہے، یعلم مکائل البحار ومساکن الجبال، جو سمندروں کے پانی کا وزن کیے ہوا ہے، پہاڑوں کا وزن کیے ہوا ہے، اس کے مسکال کو بھی جانتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے، وذا لا تواری منہ السماء، آسمان جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ولا ارض ارضا، زمین جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا تحر ما فی طارہ، سمندر اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ولا جبل ما فی وارہ، پہاڑوں کے غار بھی اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ یہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سونے کی ڈلی پڑی ہوئی، فرمایا لے آ، وہ لے آ، پھر آپ نے اس کو دی۔ فرمایا پتہ تجھے کس بات پر دی ہے؟ فرمایا رشتہ داری کی بنا۔ فرمایا نہیں، جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تجھے دی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم بھی اللہ کی تعریف کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اللہ کی تعریف کرنے والے بن جائیں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، یہ زندگی بہت گزر رہی ہے، گزر جائے گی، اور برف کی مانند یہ زندگی ہے، جیسے برف پگھلتے 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 ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے اور اللہ کے سامنے دبنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، ان آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے غلط سنا ہے، یہ زبان غلط بولی ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، اور وہ معاف کرنے والا ایسا ہے، کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے، اور اچھے عمل کرنا شروع کر دیے۔ اچھے عمل کیا ہے؟ نماز کی بندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزارے، اور اچھے اخلاق ہوں۔ فرمایا جتنے پچھلے گناہ کی میں ساری نیکیوں میں تبدیل کروں، ساری نیکیوں میں تبدیل کروں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، اور جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری آج توبہ کریں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں، ان لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑھو، امت کو اللہ سے اللہ کا محبوب بنائیں، ان لڑائی جھگڑے نہ سنائیں امت کو۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، امت کو یہ جھگڑوں میں نہ ڈالیں، امت کو ان مسئلوں میں نہ الجھائیں، امت کو پیار محبت ساتھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کفار ہیں ان کے جو خدا بت ہیں وہ پکی ٹھکی بات ہے کہ جھوٹے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کو آپ برا بلا نہیں کہیں۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کے سچے خداؤں کو نہ برا کہنا شروع کر دیں۔ کتنا اخلاق، کتنے عالی اخلاق ہیں، کتنے عالی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ ان کے جو خدا ہیں وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ پتھر کچھ نہیں کسی کو دے سکتا، پتھر کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، کہ وہ تو خود ہل نہیں سکتا، لیکن آپ ان کو برا بلا مت کہنا کہ میرے سچے خدا کو برا نہ کہیں گے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کو مسئلہ بھی ان کے بزرگوں کے ساتھ، کوئی ایسے برا بلا تو نہ کہیں، آپ ایسے ان کو چڑھائیں تو نہیں نا، ان لڑائی تو نہ ڈالیں ان میں۔ اگر ان کو نہیں پتا کسی بندوں کو وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو پیار سے محبت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ میرے بھائی، جتنا دین پھیلا ہے یہ اخلاق کے ساتھ، تلوار سے جو دین پھیلا ہے بہت کم ہے وہ مثالیں ملتی ہیں، سارے کا سارا دین اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے، محبت کے ساتھ پھیلا ہے، پیار کے ساتھ پھیلا ہے۔ اب اس معاشرے میں دے لیں، آپ کسی کو بات زبردستی سنا نہیں سنے گا، تھپڑ لگا کے اس کو بات میری بات سن، میں دین کی بات نہیں سنے گا، اس کو پیار سے محبت کے، حکمت بصیرت، حکمت فرمایا میری طرف بلاؤ، قرآن میں میری طرف، لیکن حکمت بصیرت، جیسے الحاظی سبیل عدو، میری طرف بلاؤ حکمت بصیرت کے ساتھ۔ تو میرے بھائی، حکمت بصیرت، یہ حکمت بصیرت نہیں ہے آپ اس کے استاد کو تھپڑ مار رہے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کے استاد کو برا کہہ رہے ہیں، وہ جب آپ سے پوچھنے آتے ہیں، لڑائی کرنے آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں میرے استاد کو برا، نہیں مجھے نہ کچھ بھی کہو بھائی، آپ پہلے آپس میں دونوں لڑ لو، پھر میں آپ سے لڑائی کر لوں گا۔ میرے بھائی، یہ تو بات کوئی نہ، میں نے آپ کے ساتھ کو برا کہا، آپ پہلے ایک دوسرے کو برا بلا کہہ لو، پھر میں آپ سے لڑ لوں گا، میں آپ کے باتوں کا جواب۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی یار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے بار بار کہا مفتی صاحب آئیں، مفتی صاحب آئیں، نہیں آئیں گے، میری کرامت ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کبھی نہیں آئیں گے، وہ آگے میرے بھائی، آپ کی کرامت تو یہیں ٹوٹ گئی ہے۔ پھر تو وہی بزرگوں والی باتیں آپ نے کی جو کہتے ہیں بزرگ جھوٹ بولتے تھے، فلانا کرتے، پھر آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بھی لوگوں کو پھکی دے رہے ہیں، پھر آپ نے بھی جھوٹ بول دیا میری کرامت ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں میری کرامت ہے، جیسے آپ بزرگوں کی کرامت کو کہتے ہیں نہیں، وہ بزرگ جھوٹی کرامت فلانی کا، وہ آپ کی بات سچ ہوگی کہ نہیں ہوگی کرامت ان کی، پھر آپ کی کرامت بھی ویسی ہوئی نا، آپ بھی جھوٹے ہوئے میرے بھائی۔ آپ نے کہا میری کرامت ہے، کتنا دعویٰ آپ نے کر دیا، تو اب آپ کی کرام وہ آ گئے ہیں آپ کے شہر میں۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنے فالوور کو مایوس نہیں کریں، اپنے فالوور کو مایوس مت کریں، ان کا جواب دیں میرے بھائی۔ یہ بہت بڑا آپ نے فیصلہ کیا تھا، جو اتنی بڑی بڑی باتیں، اور پوری دنیا میرے بھائی یہ سٹیج ڈرامہ نہ بنائے دین کو، پیار سے محبت سے۔ کسی سے اختلاف ہے خود چلے جائیں اس کے پاس جا کے، مجھے بھائی آپ سے یہ اختلاف ہے، اور اختلاف کرنے کے بھی اصول ہیں، اختلاف کرنے کے بھی اصول ہیں، وہ اصول سیکھیں تو اللہ جل شانہ
آپ کا ایک ایک بول جو آپ نے کہا ہے اس کو عبادت لکھیں گے، اور آپ کا پھر کہتے ہیں جی دلوں میں اللہ کے دل میں جو ہے جی دل میں ہے فلانا ہے۔ میرے بھائی اگر آپ انتشار ایسے پھیلا کے دین کو پھیلائیں گے نا، ایسے دین نہیں پھیلے گا، بالکل نہیں۔ انتشار پھیلا کے آپ دین پھیلائیں گے، ایسے نہیں پھیلے گا۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ میرا مقصد یہ بات کرنے کا جو بھی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو مقصد ہے اللہ جانتا ہے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے جتنے میں نے بیان سنے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری امت انسانیت ہدایت پہ آ جائے اور جہنم سے بچ کے جنت میں جائے۔ آپ کے بیان بھی ہم نے سنے ہیں ان میں، لیکن یہ جو تخریب کاری ہے نا جی، یہ فلانا بزرگ ہے، ان کو چڑھانا، ان کے دلوں میں نفرت ڈالنا، پھر پیار محبت کے ساتھ کریں نا تبلیغ لوگوں کو، اللہ کی تو پیار محبت کے ساتھ حکمت۔ دیکھیں مولوی طارق میر صاحب ہیں، آپ دیکھیں ایک بہت بڑا نام ہے مولانا طارق میر صاحب، اور ان سے بڑے کوئی سپیکر ہے ہی نہیں۔ وہ 6 بر اعظم میں گئے ہیں، وہ اللہ کا نام روشن کیا، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے پورے 6 بر اعظم میں، اور کسی کی مخالفت نہیں کی انہوں نے، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اب ان کو پھر کوئی بندہ برا کہتا ہے وہ خود گناہ گار ہے۔ اگر وہ کسی کو برا بھلا کہہ کے ان کو کوئی وہ برابری ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں پیار سے محبت سے، پیار دیتے ہیں محبت دیتے ہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی ہوا سماکم المسلمین، اللہ فرماتا تم بہتر مسلمان۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، تم مسلمان ہو، تم مسلمان۔ تو میرے بھائی مسلمان بن کے ہم زندگی گزاریں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور ایسے بڑے بڑے دعوے نہیں کریں، بالکل ایسے دعوے نہ کریں جن دعووں کو آپ پورا نہ کر سکیں، وہ دعوے نہیں کریں میرے بھائی۔ ایسے دین کا مذاق بنے گا، دین کو آپ مذاق بنا رہے ہیں، ایسے نہ کریں میرے بھائی۔ لوگوں کے لیے رات کو اٹھ کر دعائیں مانگے، جو نبیوں والا کام ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ وہ استاد شاگرد کو کبھی نہیں مار سکتا، ہاتھ نہیں اس پر اٹھا سکتا اپنے شاگرد پر، وہ استاد جو رات کو اٹھ کے اپنے شاگرد کے لیے دعا نہ کرتا، جو رات کو اٹھ کے دعا کرتا ہے اپنے شاگردوں کے لیے روتا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے اس کو۔ جو ساری رات سویا رہتا ہے صبح اپنے شاگرد، وہ نہیں ایسے کرتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی اور جو لوگ دلدل میں گر گئے ہیں، اب یہ کہنا ان کو سوار کے دلدل میں کیسے اڑو۔ مثال دے رہا ہوں، اگر ایک بندہ دلدل میں یا گٹر میں گر گیا ہے مثال، اس کو اب یہ کہیں ہم پکڑ کے اچھی طرح گوتا دیں، ایسے کہنا نہیں میرے بھائی، اس کو ہم نے وہاں سے نکالنا ہے۔ انسان ہے، غلطیاں فرشتے تو ہے نہیں، غلطیاں کس سے ہوتی ہیں؟ انسانوں سے ہوتی ہیں غلطی۔ اب ایک بندہ گٹر میں گر گیا ہے اور اس کو آپ کہیں گے نہیں میں اس کو پکڑ کے اچھی طرح گوتا لگا کے پھر گوتا لگائی جا رہا ہوں، پھر اور آپ تو نکلنے نہیں دیتے باہر، اس کو آپ تو وہیں گوتے لگائی جا رہے ہیں۔ اس کو باہر نکالیں، اس کو نہلائے دلائیں۔ اگر کوئی بندہ گری گیا ہے، کوئی گناہوں میں چلا گیا ہے، کوئی اس سے گناہ ہو گئے ہیں، اس کو پیار محبت کے ساتھ پیار دین کی تبلیغ کریں، اللہ کے احکامات پر محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ۔ دیکھیں لوگ کیسے اللہ جل شانہ کے احکامات پر آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ آتے ہیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور میری کوئی ایسی سہون قطن کوئی ایسی بات میری منہ سے نکل گئی ہو جو آپ لوگوں کی شان کے خلاف ہو، میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور ہم سب مسلمان معافی مانگیں اللہ کے دربار میں، توبہ کریں یا اللہ، اور کوئی بڑا بول منہ سے نکل گیا ہم سب معافی مانگیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔